بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہری سجن کی ایپیسوڈ 11۔ ارحم گھر میں داخل ہوا تو اس کی نظر ٹی وی لاؤنج میں پڑی، جہاں نور اور منال ایک دوسرے سے گپ شپ کرنے میں مگن تھی۔ بچپن سے ہی نور اور منال کی بہت دوستی تھی۔ ایک ہی اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے دوستی گہری ہوتی چلی گئی، لیکن نور کی امی کی ڈیتھ کے بعد وہ کچھ عرصہ خالہ کے گھر رہنے چلی گئی۔ پچھلے 6 سالوں میں ان کا ملانا کم ضرور ہو گیا تھا، پر دوستی آج بھی اتنی گہری تھی۔ بھائی آپ کا بھائی باتیں کرنے کے دوران نور کی نظر ارحم پر پڑی، جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز پر وہ چونکا، اور ارحم کو دیکھتے ہی منال نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ بس ابھی آیا ہوں، چلو شاپنگ کرنے چلیں۔ ارحم منال کو نظر انداز کرتا ہوا نور کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی آپ ابھی تو آئے ہیں، کچھ دیر آرام کر لیں پھر ہم چلیں گے، ویسے بھی ہم تو ابھی تیار ہی نہیں ہوئی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس ایک کپ چائے بنوا دو تو میں فریش ہو جاؤں گا، وہاں تک تم بھی تیار ہو جاؤ، کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ منال بھی اس کے جاتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نور نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ارحم کے لیے چائے بنانے، منال نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوئے ہوئے، کہیں تمہیں بھائی سے محبت تو نہیں ہو گئی جو اتنی اچھی بیوی بن رہی ہو؟ نور شرارت سے بولی۔ اس کی بات پر تو جیسے منال کو کرنٹ لگا۔ ارے مذاق کر رہی ہوں۔ نور اس کے چہرے کے تاثرات تو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ منال اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ منال، نور نے اسے آواز دے کر روکا۔ نور کی آواز پر وہ مڑی۔ تمہیں نہیں ہوئی پر مجھے یقین ہے جلد بھائی کو تم سے محبت ہو جائے گی، وہ پر امید انداز میں بولی۔ اس کی بات پر منال زخمی سا مسکرا دی۔ ارحم کو مجھ سے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی، شاید میں محبت کے قابل ہی نہیں ہوں۔ جس شخص کے لیے سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی تھی، اسے مجھ سے محبت نہیں ہوئی تو ارحم دانیال کو کیسی ہو سکتی ہے؟ منال دل میں سوچ کر رہ گئی۔ منال چائے لے کر روم میں آئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر خاموشی سے رکھ دی۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ان کے رشتے میں بس اتنا فرق آیا تھا کہ ارحم اس کے ہاتھ سے چیز لے لیتا تھا۔ تیار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ ارحم منال کو بنا دیکھے فون یوز کرتے مصروف انداز میں بولا۔ میں سوچ رہی تھی اگر آپ نور کو لے جائیں میں جا کر کیا کروں گی؟ منال ہنس کرتے ہوئے بولی۔ اپنی سوچ اپنے پاس رکھو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں اپنے ساتھ گھمانے کا۔ مجھے ابو نے کہا تھا اس لیے تم ساتھ لے کر جا رہا ہوں، ورنہ کبھی لے کر نہ جاتا۔ اب جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ ارحم تلخی سے بول رہا تھا۔ منال نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے چلتی بیڈ کی دوسری سائڈ پر آئی جہاں اس کا بیگ پڑا ہوا تھا۔ منال نے بیگ کی زیب کھولی اور اپنے لیے ڈریس نکالنے لگی۔ ارحم نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر واپس اپنی نظریں فون کی اسکرین پر مرکوز کر لی۔ اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر میرے وارڈروب میں رکھ دو، جب تک تم یہاں ہو تمہارے کپڑے وہیں رہیں گے، ارحم نے حکم صادر کیا۔ منال نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا جو اس کے کانوں نے سنا تھا وہ سچ ہے۔ اب ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، نور کی شادی کے دن نزدیک ہیں اور گھر میں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا میرے روم میں کوئی تمہارا بیگ دیکھ کر فضول سوال کرے۔ ارحم اسے بنا دیکھے اپنی بات کی وضاحت دے رہا تھا۔ منال نے فوراً اپنے چند جوڑے بیگ سے نکالے اور وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ ارحم کی وارڈروب میں اس کا ہر ڈریس سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ گھر کے ملازم ارحم سے بہت ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے کمرے کی چیزیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ اب کب تک وہی کھڑے رہنا ہے؟ جلدی سے چینج کرو۔ ارحم کے انداز میں اب کی بڑھ سکتی تھی۔ منال نے جلدی سے بلیک کلر کا ڈریس نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے واپس آئی تو کمرے میں پہلے جیسے خاموشی نہیں تھی۔ ارحم فون پر کھلکھلا کر باتیں کر رہا تھا۔ منال بالوں میں برش کرتے ہوئے شیشے میں ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ ارحم کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں رجا تھی۔ اسے ارحم کا رجا سے بات کرنا اتنا برا نہیں لگتا تھا تو اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ اس پل ایک عجیب سی حسرت اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی کہ کبھی ارحم اس کے ساتھ بھی ایسے ہی بات کرے۔ شاید ارحم سے نکاح کے بعد حائم سے لے کے لیے وہ جذباتی احساسات ڈوب کر رہ گئے تھے۔
اب وہ بس ارحم کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اچھا میری جان، میں واپس آ کر تم سے بات کروں گا، ابھی نور کو شاپنگ پہ لے کر جا رہا ہوں، ارحم محبت بھرے لہجے میں بولا۔ وہ جانتا تھا منال اسے دیکھ رہی ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر رجا سے ایسی بات کر رہا تھا۔ فون بند کرتی ارحم اس کی طرف متوجہ ہوا۔ شاپنگ کرنے جا رہی ہیں، کسی کی شادی پہ نہیں جو تم اتنا تیار ہو رہی ہو۔ باہر میں تمہارا اور نور کا ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے آ جاؤ کہتے ہوئے چلا گیا۔ ارحم ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے منال نور کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک ساتھ باہر آئی دیکھی۔ ارحم کی نظر منال پر پڑی، جس نے خود کو بڑی سی چادر میں ڈھانپ رکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی منال کی یہ چیز اسے اچھی لگی۔ نور گاڑی کا بیک ڈور کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ منال نے بھی اس کے ساتھ بیٹھنے کی غرض سے گاڑی کی دوسری سائیڈ سے آ کر بیک ڈور کھولا۔ تو تم کہاں بیٹھ رہی ہو؟ نور نے ابرو جھکا کر پوچھا۔ تمہارے ساتھ، منال نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہی تو میں سوچ رہی ہوں کہ تم میرے ساتھ کیوں بیٹھ رہی ہو؟ اب تم میرے بھائی کی بیگم ہو اور تمہارا حق ہے تم ان کے ساتھ بیٹھو۔ نور مسکراتی ہوئی بولی۔ لیکن نور، میں تمہارے ساتھ ٹھیک ہوں، منال نے یقین دہانی کرائی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم بھائی کے ساتھ ہی بیٹھو گی۔ نور باضد تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، ارحم کی غصے بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جب نور کہہ رہی ہے تو اس کی بات مان لو اور آ جاؤ آگے۔ ارحم کی آواز پر وہ فوراً فرنٹ ڈور کھول کے اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارے یہ ہوئی نا بات، کتنا اچھا لگ رہا ہے، اب آپ دونوں ایسے بیٹھے ہیں۔ ارحم اس کی بات پر جیسے تنزیہ مسکراہٹ چہروں پہ سجائی گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر لے آیا تھا۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموشی رہی۔ منال سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی اور نور بس خوش ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ ویسے بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں؟ نور اس کے قریب آ کر بولی، جیسے وہ کوئی اور بڑا راز فاش کرنے والی تھی۔ بولو۔ ارحم کار کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے بولا، ویسے آپ کی اور نور کی شادی سے میں بہت خوش ہوں۔ رجا آپی بھی بہت اچھی ہیں، لیکن منال تو بڑی میری بیسٹ فرینڈ ہے نا، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ نور چہک کر بولی، تم نے کہا اسے شاپنگ کرنی ہے۔ ارحم نے بات بدلی، یہاں سے پہلے کرتی تھی، کیا آپ بھول گئے؟ ارے نہیں، بس کنفرم کرنا چاہ رہا تھا، مجھے لگا کہیں کوئی خاص جگہ سے تو نہیں کرنی۔ نہیں، بس ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے جانے کے بعد آپ منال کو بھی یہیں سے شاپنگ کروانا۔ ارحم نے اس کی بات کا جواب دیے بنا گاڑی کی پارکنگ میں کھڑا کیا۔ گاڑی کو روکتے ہی فوراً نور اتری۔ منال بھی اپنی چادر ٹھیک کرتی اس کے ساتھ ہی گاڑی سے اتری۔ ارحم ابھی بھی گاڑی میں ہی موجود تھا۔ کیا ہوا بھائی، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ نور نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم لوگ جاؤ، میں تمہارے ساتھ جا کر کیا کروں گا؟ ارحم ناگواری سے بولا۔ نہیں بھائی، آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں اور اب ہمارے ساتھ ہی چلیں گے۔ منال تم کہو نا بھائی کو۔ نور کی بات پر وہ چونکی، پھر ہمت کرتے ہوئے بولی، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ ارحم گاڑی کو لاک کرتے ہوئے ان کے ساتھ چل دیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے کہنے پر ساتھ چل رہا ہوں، میں بس نور کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے آ گیا۔ ارحم نے اس کے کان میں سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ ارحم کی بات پر منال کی آنکھوں کے گوشے پل بھر میں بھیگ گئے تھے اور وہ اس کی پرواہ کیے بنا نور کو کچھ بتانے میں مصروف ہو گیا۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔